آپ تمامی حضرات ترنم کے ساتھ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کا شعر ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں شب برات کے اسی سلسلے میں ترنم کے بجائے نظم کے حیثیت سے میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہے رب کی خاص رحمت آئی شب برات، ہے رب کی خاص رحمت آئی شب برات، روزی میں ہوگی برکت آئی شب برات، روزی میں ہوگی برکت آئی شب برات، اس رات میں ہے بٹتا فضل و کرم کا بارہ۔ یقیناً اس رات میں فضل و کرم کا بٹتا ہے بارہ، اس رات میں ہے بٹتا فضل و کرم کا بارہ، مانگو خدا سے جنت آئی شب برات، سبحان اللہ، مانگو خدا سے جنت آئی شب برات، یہ رات ہے خدا کی جانب سے مغفرت کی۔ چونکہ رب ذوالجلال ہی نے ارشاد فرماتا ہے، ندب فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے چھٹکارا دوں۔ یہ اللہ رب العزت نے غروب آفتاب سے لے کر صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک یہ ندا، یہ صدائیں بلند فرماتا رہتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب انداز میں اس کو سمیٹا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رات ہے خدا کی جانب سے مغفرت کی، مولا کی ہے عنایت آئی شب برات، مولا کی ہے عنایت آئی شب برات، کیا ہے حسین منظر ہر گھر میں ہو رہی ہے، کیا ہے حسین منظر ہر گھر میں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت آئی شب برات، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت آئی شب برات۔ دیکھیے واقعی جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو آج بھی چاہے مائیں ہوں، بہنیں ہوں، چاہے مرد ہوں، آج بھی اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، یہ رات کھانا لینے کی رات نہیں ہے، یہ رات فضول باتوں میں ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، یہ رات مغفرت والی رات ہے۔ کیوں نہ ہو اس رات میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر کے اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب حاصل کریں۔ کیا ہے حسین منظر ہر گھر میں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت آئی شب برات، ضائع کرو نہ ہرگز اس کا کوئی بھی ایک لمحہ، ضائع کرو نہ ہرگز اس کا کوئی بھی ایک لمحہ، ہو پوری شب عبادت آئی شب برات، ہو پوری شب عبادت آئی شب برات، اور مولا سے لو لگاؤ بخشش کی بھیک مانگو، مولا سے لو لگاؤ بخشش کی بھیک مانگو، ہرگز نہ برت و غفلت آئی شب برات، ہرگز نہ برت و غفلت آئی شب برات، ہے دشمنی کسی سے تو اس کو بھول جاؤ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی کے دل میں کسی کا کینہ ہو جائے تو اسے معاف کرنے کی کوشش کرو، اسے معاف کر دو، اسے بھول جاؤ اور اس سے معافی طلب کرو، رب تعالیٰ بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ اگر بندے مومن اسے معاف کر دے گا تو اللہ وحدہ لا شریک بھی معاف فرما دے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے
کہ ہے دشمنی کسی سے تو اس کو بھول جاؤ، دل سے نکالو نفرت آئی شب برات، دل سے نکالو نفرت آئی شب برات، ہے رب کی خاص رحمت آئی شب برات، روزے میں ہوگی برکت آئی شب برات۔ اور مقتی کا شعر ملاحظہ کریں، محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قاسم یہ رات کیا ہے انعام کبریا ہے، قاسم یہ رات کیا ہے انعام کبریا ہے، لوٹو خدا کی نعمت آئی شب برات، لوٹو خدا کی نعمت آئی شب برات، ہے رب کی خاص رحمت آئی شب برات، روزی میں ہوگی برکت آئی شب برات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار دیوانوں، اللہ رب العزت ان شعر کہنے والوں کی بخشش فرمائے اور رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے خاص رحمت عطا فرمائے۔ ایک بار آپ کو پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ شب برات سے آنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، ہمارا نام بھی جہنم کے آگ سے اس آزاد ہونے والوں کی فہرست میں بھی ہمارا نام شامل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باہمی رنجشوں کو ختم کر کے، یعنی جو ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جو کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو باہمی رنجشوں کہا جاتا ہے۔ باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگیں، معافی مانگیں گے تب آپ شب برات میں عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی، آپ کے درود پاک قبول ہوں گے، آپ کی حمد و ثنا قبول ہوگی، ذکر رسول قبول ہوگا، ذکر خدا قبول ہوگی۔ حضرات گرامی، اور تیسری بات، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کرے۔ حضرات گرامی، آپ نے آج دن میں 14 تاریخ تھی، ابھی 15ویں شب ہو گئی، تو آپ دن میں فاتحہ دلائے، کن کے نام سے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی، خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ آپ نے دلائی، اور بڑے شوق ذوق سے آپ نے اس شربی کو آپ نے تناول فرمایا۔ تو آپ وہ اویس قرنی اتنا بلند مرتبہ کیسے پائے؟ اللہ رب العزت نے اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام کیسے عطا فرمایا؟ کیا کبھی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ظاہری ملاقات نہیں کر پائے، ملاقات تو نہیں کر پائے، مگر ان کے راستے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اتنی حاصل تھی کہ اور بھی صحابہ رہ کر بھی ان کے چہرے مبارک کو صحیح ظاہر نہیں کرتے اور صحیح نہیں فرماتے، صحیح تصور نہیں کر پاتے، جتنے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی
پوری عمر اپنی ماں کی خدمت، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرتی. وہ اویس کرنی بڑی منتوں کے ساتھ، بڑی گڑگڑانے کے بعد اگر ایک بار ماں اجازت اگر دی تھی کہ باپ جاؤ بیٹا جاؤ، اپنے آقا سے ملاقات کر کے تو آؤ، مگر یاد رکھنا اگر وہ نہ ملے تو وہاں رکنا نہیں، وہاں ٹھہرنا نہیں، جلد آ جانا، کیونکہ میں سخت بیمار ہوں، میں سخت بیمار ہوں، میری حاجت کون پوری کرے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے قرن سے مدینہ تشریف لے گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو ان کے حجرے مبارک جب تشریف لے گئے تو آواز دی، کہاں کون؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کون؟ کہ میں ایک فقیر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میں قرن سے آیا ہوں، میں یمن سے آیا ہوں، میں یمن سے آیا ہوں. حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ میں ایک فقیر ہوں، اللہ کے رسول گھر پہ موجود ہیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود نہیں ہے، کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں. اتنا سننا تھا. اویس کرنی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرا سلام ان سے پہنچا دیجیے گا، میں پھر واپس جا رہا ہوں. میرا سلام ان سے کہہ دیجیے گا، میں واپس جا رہا ہوں، میں ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ میری ایک بوڑھی ماں ہے، میں ان کی خدمت کیا کرتا ہوں، میں ان کی خدمت کیا کرتا ہوں. اور میری ماں، میری بوڑھی ماں مجھے یہ کہہ کر مجھے رخصت کی تھی کہ بیٹا اگر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو پائے تو وہاں رکنا نہیں، فوراً اپنے گھر چلے آنا. اس لیے میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، میں اپنے گھر میں رخصت ہو رہا ہوں.